سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اس طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ ہیں مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اس سے جو اپنی ایڑی پر پھر جائے۔ نہیں ہے یہ بات بھاری مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی مہربان رحم والا ہے۔ تحقیق ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے وہ قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، بس پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف، جہاں آپ ہوں بس پھیریے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تاکہ جان لیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دے، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر قسم کی دلیل، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ ان کے بعض کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو البتہ آپ تو ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں حق ہے، واقعی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ ربط رکوع بما قبل، پہلے کعبۃ اللہ کا ذکر تھا، اب بھی کعبۃ اللہ کا ذکر ہے۔ رسالہ ازالہ شبہات منکرین رسالت، یعنی پیچھے بھی ازالہ شبہات ہے، یہاں بھی ازالہ شبہات منکرین رسالت۔ موضوع تشریح و حکمت تحویل قبلہ، تشریح و حکمت تحویل قبلہ، منصفین اہل کتاب کے کارنامے، منصفین اہل کتاب کے کارنامے،
نتائج یعنی رسالت رسول کے اس بات اور صداقت قرآن کے نتائج. رسالت رسول کے اس بات اور صداقت قرآن کے نتائج. منصفین اہل کتاب کی شہادت. خلاصہ فضائل امت رسول مالکیت باری عجز ما سوی اللہ عظمت باری طریق مناظرہ بالمعاندین فرائض خاتم الانبیاء سیقول السفہاء من الناس. اس کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ پر صرف 2 نمازیں تھیں، فجر کی اور عصر کی، وہ بھی نفل کا حکم رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 نمازیں تھیں. کون سی؟ فجر اور عصر، اور وہ بھی نفل کے حکم میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اور شمال کی طرف رخ کر کے، جس میں بیت اللہ بھی سامنے آتا، بیت المقدس بھی سامنے آتا. ہجرت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہجری میں آپ کو معراج ہوا، 50 نبوی میں 50 سال کی عمر میں آپ کو معراج ہوا. 10 نبوی میں آپ کو معراج ہوا، جس میں 5 نماز فرض ہوئی. تو اللہ کے نبی 5 نمازیں بھی ادھر ہی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. ادھر مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ اللہ کو خوش نہیں کرتے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف رخ کر لیا. 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اس دوران آپ کی چاہت تھی کہ کسی طرح اول جو ہمارا قبلہ ہے وہی قبلہ بن جائے، بیت اللہ شریف وہی قبلہ بن جائے. آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اشتیاق بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر. اس لیے اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قبلہ ہے یہ تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوا ہے یا 1 دفعہ ہوا ہے.
بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، مدینہ منورہ میں آ کر پھر گیا، پھر مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے کے بعد پھر آئے، تو تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوا۔ دوسری بات یہ بھی، اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کیا آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے؟ جمہور کا یہی قول ہے، اور اس پر دلیل قد نرا تقلب وجہ کا، کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھانا اس حکم کے انتظار میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ادھر ہی رخ کر رہے تھے۔ تو بہرحال جب دوبارہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہودی اعتراض کرنے لگے کہ یہ پہلے ادھر رخ کر رہے تھے، اب ادھر رخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی، سیقول السفہاء من الناس، یہ پیشین گوئی دی پہلے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ ان کو سفہاء کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تھے ہی بے وقوف، ان کے پاس کتاب اللہ تھی، تورات، اللہ کے نبی کے احکام تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آخری نبی ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، کہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی ڈیٹھ پن تھا، تو یہ ان کی بے وقوفی تھی کہ اللہ کے حکم کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بے وقوف فرمایا کہ ان قریب یہ بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ آپ ان کو جواب دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، حاکمانہ جواب لکھ لیں، حاکمانہ جواب، کہ ہر طرف اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف رخ کرنے کا حکم فرما دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی حقیقی بات سمجھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کو تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے یار کی رضا پر، یار جو چاہے اسی پر سر جھکا لے، ٹھیک ہے جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت محمدیہ کی فضیلت، امت وسط بنایا، معتدل امت، معتدل امت ہے احکام کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے، اور اسی طرح مزاج کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام عطا فرمایا تمام امتوں پر۔ آگے اسی کی گواہی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، معتدل امت اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے دن یہ گواہی دے۔ تعصب نہیں ہے، جو پہلے سچی تھی ان کو سچا ہی سمجھا ہے، جو غلط تھے ان کو غلط ہی سمجھا ہے، اس لیے سچوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس گواہی سے مراد وہ جو قیامت کے دن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے
کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، امت انکار کر دے گی۔ اب یہ مدعی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا، اور امت انکار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہ منکر ہیں، مدعا جب منکر ہو تو مدعی کو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب گواہ پیش کرو۔ تو گواہی کے لیے اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ یہ کہیں گے واقعی ان انبیاء نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا ہے۔ اب اس پر جرا کریں گے یہ تو تھے ہی نہیں، یعنی عینی گواہی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم اتنا اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر یقین نہیں رکھتے جتنا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے ان کو بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔ قربان جائیں اس امت کے عاشقوں پر۔ پہلی امت والے نبی کی بات ہی نہیں مان رہے، ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اور اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے نبی کی بات بتائی ہوئی پر اس سے زیادہ یقین رکھ رہے ہیں جتنا آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنا عشق اور اتنا یقین، اور ادھر اتنا بے اعتمادی اور اتنا کذب۔ اچھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ ہو گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آگے ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ توجہ کریں گے، ایک علمی سوال ہے، طالب علمانہ۔ سَيَقُولُ پیشین گوئی ہے کہ ان قریب کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک قبلہ ابھی نہیں پھرا تھا، تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ اور آگے ہے جعلنا، ماضی کا صیغہ ہے، جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے۔ ایسی صورت میں جعلنا بیک مفعول ہوگا۔ اگر سیقول پیشین گوئی ہو تو بیک مفعول مقرر کے معنی میں ہوگا، اور قبلہ سے مراد بیت المقدس ہوگا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اس کا مطلب ہے کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس، جس پر آپ اس وقت ہیں، بیت المقدس جس پر آپ اس وقت ہیں۔ آگے پھر لنعلم اظہار کے معنی میں ہوگا، تاکہ ہم ظاہر کریں، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اور اگر سیقولو کا لفظ یہ حکم آ جانے کے بعد تھا کہ ان قریب یہ کہیں گے، حکم اتر چکا تھا، یہ ان قریب کہیں گے، حکم اتر چکا ہے، اب یہ لوگ کہیں گے، تو ایسی صورت میں جعلنا کو بدو مفعول بنائیں گے۔ دوسرا مفعول منصوصتاً ہوگا کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا منصوصتاً، کہ جب ہم نے بنا دیا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، اس کو نصب بنا دیا، صراحت بنا دیا، منسوختاً، اس کو منسوخ بنا دیا، منسوختاً نہیں، منسوختاً، اس کو منسوخ کر دیا، جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے منسوخ کر دیا۔ ایسی صورت میں منسوختاً محذوف ہوگا، اور جعلنا پھر اپنے معنی میں، کرنے کے معنی میں ہوگا، ہم نے کر دیا قبلے کو منسوخ جس پر آپ تھے۔ ایک دفعہ پھر وما جعلنا القبلہ، اگر سیقولو میں پیشین کوئی ہے تو وما جعلنا القبلہ جو میں جعلنا ہے یہ متعدی بیک مفعول ہوگا، یہ مقرر کے معنی میں ہوگا، کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا، مقرر، یعنی ہم نے مقرر کیا قبلے کو جس پر آپ تھے۔ اور پھر لنعلم،
یہ لنظہر کے معنی لنظہر کے معنی میں ہے تاکہ ہم ظاہر کریں، اور اگر سیقولوں میں پیشین گوئی نہیں ہے، قبلہ تحویل ہو چکا تو اس کے بعد کی خبر ہے، بعد الحکم یہ اتارا ہے، تو پھر جعلنا متعدی بدو مفعول ہوگا، جعلنا کرنے کے معنی میں ہوگا، اور اس کا دوسرا مفعول محذوف سمجھا جائے گا، منسوختاً، منسوختاً منسوخ ہو چکا، یعنی ہم نے کر دیا قبلے کو منسوخ۔ تو ہم نے اس لیے منسوخ کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ ظاہر بات ہے جب ہر طرف سے باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر پہلے تمہارا رخ تھا اب ادھر تھا، لیکن صحابہ پر قربان جائیں انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ ادھر ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا قبلہ ادھر ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں قبلہ ادھر ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا قبلہ ادھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو حکم اترا یہ ظہر سے پہلے اترا۔ فجر کی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، ظہر سے پہلے یہ حکم اترا، آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ یہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، درمیان میں حکم آیا تو پھر پہلے ادھر تھا تو درمیان میں پھر ادھر پھر گئے، یہ بات غلط ہے۔ البتہ مسجد قبلتین جو ہے اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام ادھر سے جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حکم بیان فرما دیا تو صحابی وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو زور ہو گئی، وہاں گئے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے درمیان ان کو حکم دیا کہ قبلہ ادھر ہو گیا ہے، تو قربان جائے نماز کو بھی مکمل نہیں کیا، نہ تحقیق کی، ادھر ہی رخ کر لیا۔ اتباع کا کمال ہے، عقل کو درمیان میں آنے ہی نہیں دیا۔ آگے ہے قد نرا تقلبک، اچھا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا تمہارے ایمان، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ یہ اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھیں جب قبلہ یہ تھا یہ ہے تو پھر پچھلی نمازوں کا کیا بنا؟ وہ تو ہم نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں اور قبلہ کی طرف رخ کرنا تو فرض ہے۔ تو اس کا جب یا وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا انہوں نے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھی، تو فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا۔ یہاں نماز پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے تو اس سے ظاہر ہوا اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نماز والا ہے وہ ایمان والا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایماندار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اکثر ائمہ کا یہ فتویٰ ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور احناف کے ہاں وہ ایمان سے نہیں نکلتا، البتہ کامل ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب ہم ابھی آپ کا قبلہ وہ بنا دیں گے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، ترضاہا، یہ کہہ کر پھر فرمایا فولی وجہ کا، آپ اپنا چہرہ پھیر دیجئے۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، سیدھا یوں کہہ دیتے فولی وجہ کا، تو پہلے کیوں کہا کہ ابھی ہم آپ کا چہرہ پھیریں گے، پھر کہا کہ آپ پھیر دیں، بار بار یہ تکرار ہے۔ تو فرمایا اپنے محبوب کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے پہلے خوشخبری دی اور اس کے بعد پھر حکم جاری کر دیا۔ پھر آگے حکم ہے حیثما کنتم، مشرق مغرب میں جہاں بھی ہو تمہارا نماز میں قبلہ وہی مسجد الحرام ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ پہلے میں نے عرض کیا تورات میں موجود تھا کہ آخری نبی نبی القبلتین ہوگا، اس کے باوجود وہ اعتراض کر رہے تھے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ اعتراضات جو کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ
ان کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ جتنی بھی ان کے پاس دلائل لے آئیں، نشانیاں لے آئیں، یہ آپ کی قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یہ پھر بھی ادھر ہی رخ کیے رکھیں گے۔ ان کا ڈیٹھ پن تو شروع سے آ رہا ہے، انہوں نے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کی بات بھی اس موقع پر بھی نہیں مانی، آپ کی بات کیا مانیں گے؟ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ آپ نے ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، اور یہ ان کے بعض کے بھی قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ بعض کا کیا مطلب ہے کہ یہودیوں کا قبلہ اور تھا، نصرانیوں کا قبلہ اور تھا۔ یہ جو یہودی تھے یہ صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس میں جہاں آج کل گنبد ہے نا، گنبد، اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور جو نصارہ ہیں یہ بیت اللحم کی طرف، مشرق کی طرف ہے، اس چٹان سے مشرق کی طرف بیت اللحم، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو خود بیت المقدس میں جو حصے ہیں اس میں بھی انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے، یہ ایک دوسرے کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا آگے تنبیہ ہے، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اس وقت آپ انک اذا لمن الظالمین، نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ یہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے کہ امت میں سے کوئی یہودیوں کی اتباع کرے گا تو خسارے میں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ ہو ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں، یا تو اس سے مراد کتاب ہے یا اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی قرآن مجید کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، بلکہ بچے کے بارے میں بھی ان کو پوری طرح یقین نہیں، ہمارا ہے کسی اور کا ہے، لیکن کتاب اللہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ یقین تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو ضمیر کا مرجع، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچے کو دیکھ کر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ فلاں ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں فلاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اور ہے یا یہی ہے، عبداللہ ہے یا کوئی اور ہے۔ بیٹا آ جائے اس کا نام عبداللہ، فوراً پہچان لیں گے یہ وہی ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک فریق وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، واقعی بات۔ فلا تکونن من الممترین، یہ خطاب عام ہے، اے مخاطب آپ کبھی شک میں نہ پڑنا۔ اچھا ٹکر لگ گئے، جلدی جلدی اس کے عنوانات لکھ لیں، عنوانات لکھ کے چھوڑیں گے آپ کو، ابھی 20 منٹ رہتے ہیں۔ سیقول الصفا، اطلاع الہی، اللہ تعالیٰ پہلے کیوں اطلاع دے رہے تھے؟ سیقول الصفا من الناس ما ولاہم، پہلے اطلاع دی، فلنولینک پھر اطلاع دی، فولی وجہ کا بعد میں فرمایا۔ اس کی وجہ کہ اچانک جو خوشی ہو نا کبھی وہ برداشت نہیں ہوتی۔ 16 مہینے 17 مہینے جس چیز کا انتظار کیا اور شوق رکھا کسی طرح ہو جائے، اچانک آ جاتا تو شاید اتنا خوشی برداشت نہ ہو، پہلے سے آہستہ آہستہ۔ مشہور ہے نا، ایک آدمی کے پاس اچانک اس کی لاٹری نکل آئی 10 کروڑ مثال کے طور پر، تو براہ راست اس کو اطلاع نہیں ہوئی، اس کے کسی رشتہ دار کو اطلاع ہوئی، اس کے پاس آ کر کہا بھائی اگر کوئی آپ کو 1000 روپیہ انعام دے دے آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا خوشی ہوگی بھی، 1000 روپیہ غریب آدمی کے پاس آ جائے۔ اس نے کہا اچھا اگر 10,000 کوئی دے دے؟
آپ کو ایسے اچانک کوئی 10,000 دے دے. اس نے کہا بھائی 10,000 میں تو سارا مہینہ کماؤں اتنا نہ کما سکوں، 10,000 مل جائے اس سے بڑی خوشی کیا ہے. اس نے کہا اگر آپ کو کوئی 50,000 دے دیتا. یوں کرتے 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 کروڑ تک پہنچ گئے. کتنا میں نے کہا تھا؟ 10 لاکھ، 10 کروڑ، 10 کروڑ 1 کروڑ تک پہنچ گیا. اس نے کہا 1 کروڑ تو میں تو مٹھائی کھلاؤں گا آپ کو، میں تو مکان بھی نہیں بناؤں گا. تو جب 10 کروڑ کی خوشخبری اگر آپ کے پاس اس نے کہا بھائی 10 کروڑ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، غریب آدمی ہوں میں، تو 1,000 روپے بھی نہیں کماتا، 10 کروڑ ہمارے خیال میں نہیں آیا. ذرا آ جائے تو کہتے آ جائے تو پھر سنبھالیں گے. جب اس کو مطمئن کر دیا پھر سنایا کہ آپ کی لاٹری 10 کروڑ روپیہ نکل آئی. اگر پہلے جا کر بتا دو بھائی تیرا 10 کروڑ نکل آیا، وہ تو مویا پیا ہو گیا. تو یہ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. قل للہ المشرق والمغرب، مالکیت باری تعالیٰ. اچھا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، باری کا ہادی ہونا. باری جانتے ہو؟ اللہ کا نام ہے نا باری. وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ. الی صراط مستقیم، تشریح ہدایت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، فضائل امت رسول. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، فریضہ رسول. یکون الرسول، فضیلت رسول. وما جعلنا القبلۃ، حکمت تحویل قبلہ. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، تحویل کا مشکل ہونا. وما كان اللہ ازالہ شبہ لیضیع، جواب شبہ. وہی ازالہ شبہ جواب شبہ ایک چیز ہے. ایمانکم اے صلاتکم، یہاں صلاتکم لکھ لیں. لرؤوف الرحیم، شفقت خداوندی. قد نرا، تحویل قبلہ کی حکمت. تحویل قبلہ نمبر 2. پہلے آئی نا تحویل قبلہ وما جعلنا القبلۃ میں. انتظار رسول. فی السماء، یہ فی السماء ہے نا، اس سے پہلے جہت کا لفظ معذوف ہے. فی جہت السماء مضاف معذوف ہے. ایفائے عہد باری، ایفائے عہد باری. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ایفائے عہد باری.
فولی وجہ کا حکم خداوندی، فولو اتمام وعدہ، فولو اتمام وعدہ. آگے ان الذین اذا لا شبو، ان الذین اوتوا الکتاب اذا لا شبو، شبو یہ ہوتا تھا کہ اہل کتاب کیوں مخالف ہو گئے، تو جواب دیا کہ منصفین جو ہیں وہ مخالف نہیں ہوئے. فضیلت منصفین اہل کتاب، اسی پر لکھیں فضیلت منصفین اہل کتاب. ہو ضمیر کا مرجع تحویل ہے، تحویل قبلہ. ام اللہ بغافل تنبیہ منکرین. ولئن اتیت تسلی رسول، ما تبعوا قبلتک تقطیع طمع عن ایمانہم، تقطیع الطمع عن ایمانہم. وما انت بتابع تنبیہ رسول، آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ استغنائیت رسول. وتنبیہ، تنبیہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اتباع کی تو. من العلم کے نیچے لکھیں علم قطعی. کما یعرفون، اچھا آگے ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ شِكْوَى أَهْلِ کتاب. وخلاصہ ما سبق، الحق من ربک، صداقت قرآن. فلا تکونن، تنبیہ رسول. بس پھر بھی رعایت ہوئی، صبح بھی ادھر بھی بند کرو اس کو. وآخر دعوانا